السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى یأتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار؟ کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسا سوال کرو جو موسیٰ سے پہلے ہوا تھا، اور جو ایمان کے بدلے کفر لے وہ ٹھیک راستے سے بہک گیا۔ بہت کتابوں نے چاہا کاش تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں اپنے دلوں کی جلن سے، بعد اس کے کہ حق ان پر خوف ظاہر ہو چکا ہے، تو تم چھوڑو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تفسیر: جیسے 3 بار قل اللہ کا ثواب پورے قرآن کے برابر ہے اور 3 بار تبت یدا کا ثواب اتنا نہیں، حالانکہ دونوں رب کا کلام ہے، اور اس سے معلوم ہے کہ بعض آیات یا حکمن منسوخ ہیں اور یہ نسخ مخلوق کے لیے تبدیل ہے، مگر رب کے نزدیک ایک حکم کی مدت کی انتہا کا بیان ہے۔ جیسے طبیب بیمار کی حالت کے مطابق نسخہ میں تبدیلی کرتا ہے، یہی مطلب ہے بخیر منہا او مثلہا، لہٰذا رب کو اختیار ہے کہ اپنے ملک میں جب تک چاہے جو چاہے جب تبدیلی ہو سکتی ہے۔ یہ تبدیلی مخلوق کی مصلحت کی وجہ سے ہے جو خدا کے عذاب سے تمہیں بچا سکے۔ اولیاء انبیاء امداد اور در حقیقت رب ہی کی امداد ہے۔ رب فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ۔ ان جیسی آیات میں رب تعالیٰ کے مقابلے میں مدد کرنا مراد ہے کہ رب تو مدد کرنا نہ چاہے اور وہ رب کا مقابلہ کر کے مدد کر دیں، یہ ناممکن ہے۔ خیال رہے کہ ولی من دون اللہ اور ہیں اور ولی اللہ اللہ کے دوست ہیں اور من دون اللہ کے دشمن، اس میں فرق کرنا ضروری ہے۔ شان نزول یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ سارا قرآن ایک دم اتروا کر لائیں۔ ان کے جواب میں فرمایا گیا کہ سوال ایسا لغوی ہے جیسے کہ تم لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو دکھا دو۔ اس سے 2 مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ فساد انگیز سوال منع ہے، اور دوسرا یہ کہ بزرگوں کی بارگاہ میں زیادہ پوچھ گچھ کرنا بے ادبی ہے۔ قول کم کرو، عمل زیادہ کرو، زیادہ باتیں کرنے والے عمل میں صفر ہوتے ہیں۔ غیر ضروری یا فساد پیدا کرنے والے سوال کرنا بھی گناہ ہے، کیونکہ یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا تھا کہ آپ اچانک پوری کتاب کیوں نہیں لاتے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں رب کیوں نہیں دکھاتے۔ اس قسم کے سوالات منع ہے۔ معلوم ہوا کہ حسد بڑی بری بیماری ہے جس سے ایمان بھی ختم ہو سکتا ہے۔ شیطان کو حسد نے برباد کیا، رب تعالیٰ حسد سے بچائے۔ شان نزول یہود نے جنگ احد کے موقع پر مسلمانوں سے کہا تھا کہ گر تم حق پر ہوتے تو شکست نہ کھاتے۔ اس پر یہ آیت اتری۔